بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس 360. میں ہوں احمد نواز. بڑا ہی ایکسائٹنگ شو ہے ایک بار پھر، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے نیوزی لینڈ کو شکست دی. ایک بڑا ہی امپورٹنٹ میچ تھا پاکستان کے لیے، کیونکہ ایگریسونیس بہت زیادہ تھی. ایک تھوڑا سا بیڈ ٹیسٹ تھا کیونکہ انہوں نے ٹور کینسل کیا آن میچ ڈے. تو بہت سی چیزیں چل رہی تھی پاکستانیوں کے مائنڈز میں، اور میرے خیال سے جس طرح پاکستان نے یہ ٹارگٹ چیز کیا، ہم تھوڑے سے نروس تو ضرور ہوئے. بلڈ پریشر بھی ذرا اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا تھا، انزائٹی بڑھ رہی تھی. بٹ اچھا لگا کہ ہم نے اپنی باقی بیٹنگ لائن اپ بھی دیکھ لی. انڈیا کے خلاف تو ہم صرف بابر اعظم اور رضوان کو دیکھ پائے تھے. تو اب ہم نے دیکھا کہ محمد حفیظ جو ہیں وہ بڑا اچھا کیمیو کھیل رہے تھے. بڑا انفارچونیٹ رہا کہ پروبیبلی کیچ آف دا ٹورنامنٹ جو کانوے نے پکڑا اس پہ وہ آؤٹ ہو گئے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طرح آصف علی اور شعیب ملک نے اس میچ کو فنش کیا، تو میرے خیال سے پاکستان ایک کمپلیٹ سائڈ نظر آ رہی ہے. اور بڑا ایک انٹرسٹنگ سا فیکٹر چل رہا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ پہلی بار کیلکولیشنز نہیں کرنی پڑی کہ کون کس سے جیتے گا تو ہم آگے جائیں گے. تو اچھا لگا کہ ہم بھی اب ایک دفعہ پازیٹیو نوٹ پر ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو T20 ورلڈ کپ میں اب ایک ایسی سچویشن بن رہی جہاں پہ اب انڈیا اور نیوزی لینڈ کا میچ بہت امپورٹنٹ ہو گیا، جو کہ 31 کو ہونا ہے. تو اس میں ان دونوں کا جو اب ورلڈ کپ کا سفر ہے اس پر بھی دیکھنا ہوگا. ویسٹ انڈیز ساؤتھ افریقہ سے کیونکہ ہار گئی تھی 2 میچز وہ ہاری ہے، اب ان کا فیوچر بھی T20 ورلڈ کپ میں کچھ زیادہ اچھا نہیں نظر آ رہا. تو بات کرنی ہے کہ دوسرے پول میں سے بھی کون آگے جا سکتا ہے اور ہمارے پول میں بھی کون آگے جائے گا. اس کے بعد اگر ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہم فٹ بال پر بات کریں گے. مانچسٹر یونائٹڈ جو کہ لیورپول سے ہاری، صرف ہارنا ایک چیز نہیں تھی، بٹ وہ کیونکہ اپنے ہوم پر ہارے اور اس سے پہلے مینیجر پہ بڑا پریشر تھا، پلیئرز جو تھے وہ بھی کچھ خوش نہیں نظر آئے. تو ڈسکس کرنا ہے کہ مانچسٹر یونائٹڈ کا فیوچر ہمیں کیا نظر آ رہا ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے ٹینس کی دنیا کی میرے خیال سے سب سے بڑی کھلاڑی اس جنریشن کی، ایش بارٹی، جنہوں نے ایک اپنا جرنی جو ہے وہ اس سے سب کو انسپائر کیا ہے. وہ اب ATP فائنلز میں ہمیں نہیں نظر آ رہی. تو اس پر بات کرنا ہے کہ کتنا ڈیوسٹیٹنگ ہے ٹینس کے لیے، ایش بارٹی کے لیے بھی، کیونکہ اوبیسلی جب ایک پلیئر ایک وننگ سٹریک سے آ رہا ہوتا ہے اور ایک دم وہ ایک بڑے ٹورنامنٹ جو کہ ATP کا فائنل ہے ایئر کیلنڈر میں بھی، تو اس میں وہ نہ کھیل پائے تو تھوڑا سا ذرا ڈس اپوائنٹنگ ہو جاتا ہے. ہم اس سب پر بات کریں گے اور کرکٹ سے ہی ہم شروع کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان کی فارمر کیپٹن اور سپورٹس ایکسپرٹ ثنا میر. السلام علیکم ثنا. وعلیکم السلام احمد. بالکل ٹھیک ٹھاک، خوش باش، کیونکہ پاکستان بڑے زبردست کرکٹ کھیل رہے ہیں. بالکل، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسپورٹس اینالسٹ، اسٹوڈیوز میں نہیں ہے بٹ وہ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے اوور دی انٹرنیٹ. ہم ان کو لیں گے، حسن کو بھی، اور ان سے بھی ہم ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. ثنا میں پہلے آپ کی طرف آتا ہوں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت خوش، تو یہ میچ از اٹ کہ کیونکہ لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں اور میں یہی ریئلائز کر رہا تھا کہ شارجہ کا وکٹ اتنا آسان نہیں ہے باری کرنے کے لیے، تو کیا یہ وکٹ کی وجہ سے میچ اتنا لیٹر ہاف میں چلا گیا، یا آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا شاید سچویشن کہیں اوپر نیچے ہوئی؟ نہیں، اوبویسلی پچ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اور دونوں بہت ہی اچھی ٹیمز ہیں. دونوں کی بولنگ لائن اپ بڑے اچھے ہیں. پاکستان نے فیلڈنگ بڑی زبردست کی. نیوزی لینڈ کی فیلڈنگ کا تو ہمیں ہمیشہ سے پتہ ہے. سو 135 بھی ٹرکی ہو سکتا تھا، پر بیچ میں بڑی اچھی بیٹنگ نظر آئی. اوپر سے رضوان نے بھی اسٹیبلٹی دی. پھر اینڈ پہ جو آصف علی کا ناک تھا، 27 رنز 12 ڈیلیوریز، آئی تھنک وہ ایک میچ وننگ ناک ثابت ہوا ہمارے لیے. شعیب ملک نے اپنا ایکسپیرینس یوز کیا. پر بات یہی ہے کہ جب اتنی اچھی دو ٹیمز آمنے سامنے ہوتی ہیں تو لو سکورنگ میچز بھی انٹرسٹنگ ہو جاتے ہیں. یہی 20 رن اور زیادہ ہوتے نیوزی لینڈ کے تو مشکل بھی ہو سکتی تھی جس طرح کی ان کی بولنگ لائن اپ ہے. پر آل کریڈٹ ٹو دا پاکستان بولرز. حارث رؤف آؤٹ اسٹینڈنگ تھے کل. شاہین آفریدی نے بڑی اچھی بولنگ کی اور باقی بھی چپ ان اچھا کیا. بابر کی کپتانی بھی اچھی تھی. تو اوور آل بڑا سالڈ سٹارٹ پاکستان نے اس ورلڈ کپ میں لیا. بالکل، ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہم اسپورٹس اینالسٹ حسن چیمہ. حسن السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. حال تو آئی تھنک آفٹر دا لاسٹ 72-96 آورس سب کا ہی اچھا ہے اس وقت. تو حسن بڑی بھاری آواز آپ نے کی ہوئی ہے، لیکن اوبیسلی آئی ایم شیور کہ اندر سے آپ بہت ایکسائٹیڈ ہے. تو اوور آل آپ نے کیسا اینالائز کیا؟ کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ وکٹ تھوڑی سی مشکل لگ رہی تھی باری کرنے کے لیے، اور میچ جو تھا وہ بالکل تقریباً ڈیپتھ اوورز میں چلا گیا. ہاں، جو شارجہ کی پچ ہے، مطلب سم ٹائمز یو گیٹ 200 والی پچ، بالکل ایک فلیٹ شیشہ پچ جس کو شارجہ کی کہتے ہیں، وہ ملتی ہے. بٹ اے لاٹ آف ٹائمز اسپیشلی جب ڈیو نہ پڑے کسی رات کو، تو وہ اٹ گیٹس ورس اوور ٹائم، اور وہ تھوڑی سی کافی مشکل ہوتی ہے ٹو بیٹ آن. ایٹ لیسٹ ہمیں تو پلیئرز نے یہی بتایا ہوا ہے کہ وہ لینتھ بیک آف اے لینتھ بولنگ جو ہوتی ہے وہاں پہ وہ کراس بیٹ شاٹس بہت مشکل ہوتے ہیں. اور کل کی پچ ویسی ہی دیکھ رہی تھی. اگر آپ تھرو آؤٹ دا میچ دیکھیں تو جنرلی پلز اور اس طرح کے شاٹ نہیں لگے. جو باؤنڈریز بھی لگی ہیں وہ اسٹریٹ ڈاؤن دا گراؤنڈ لگی ہیں، اور اسپنرز کو کھیلنا بہت مشکل تھا. تو کنسیڈرنگ کہ مطلب آپ عام طور پہ صرف اس لیے نہیں چیز کرتے اسپیشلی UAE میں بیکاز آپ کو ٹارگیٹ کا پتہ ہوتا ہے، بلکہ آپ اس لیے بھی چیز کرتے ہو کیونکہ آپ کو ڈیو
کی وجہ سے آپ کو پیچ اور بال بہتر ملتی ہے سیکنڈ اننگز میں, جو کہ کل پاکستان کو نہیں ملی. تو ایون وداؤٹ دیٹ پاکستان کا جیتنا ود اے چیس واز آئی فیل لائک کافی ایک پازیٹیو سائن تھا. مطلب کہ آپ کے جو بینچ مارکس ہوتے ہیں, جو آپ کے ایس او پیز ہوتے ہیں, وہ آپ نے ایک اور ٹیک کر لیا. اب آپ کا یہی رہ گیا ہے کہ ونس یو بیٹ فرسٹ اینڈ یو بال انڈر ڈیو انڈر لائٹس, اور اس میں بھی اگر آپ ڈیفینڈ کر پائے تو آئی فیل لائک کہ پاکستان ول ہیو آل بیسز کورڈ. بالکل, یہ بڑی امپورٹنٹ بات حسن نے کی اور ہم اس پر تھوڑی سی ڈسکشن اور کریں گے. ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس میچ سے ریلیٹڈ, اس کو دیکھتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. شارجہ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. گرین شرٹس کی نپی تلی بولنگ کے باعث نیوزی لینڈ نے 20 اوورز میں 8 وکٹوں پر 134 رنز بنائے. اوپنرز نے کیوی ٹیم کو 36 رنز کا آغاز دیا. مارٹن گپٹل نے 17 اور ڈیرل مچل نے 27 رنز بنائے. جمی نیشم 1, کین ولیمسن 25 اور ڈیون کانوے 27 رنز تک ہی پہنچ پائے. Fakhar Zaman takes the catch. Neesham straight away goes out towards mid-wicket. Chance taken again. Fakhar gets in the way. گلین فلپس 13, ٹم سیفرٹ 8 اور مچل سینٹنرز 6 رن بنانے کے بعد پویلین واپس لوٹ گئے. Under the surface, well bowled. Hit gone! Oh, he's took wind of the Kiwi captain. OUT, the dreaded. پاکستان کی بولنگ کے ہیرو حارث رؤف رہے. انہوں نے 22 رنز دے کر 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. شاہین آفریدی, اماد وسیم اور محمد حفیظ کے حصے میں ایک ایک وکٹ آئی. Knocks him over with a final delivery of... پاکستانی شاہینوں نے 135 رنز کا ہدف 18.4 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. بابر اعظم اور محمد رضوان نے ٹیم کو 28 رنز کا آغاز دیا. بابر اعظم 9 رنز بنانے کے بعد بولڈ ہوئے. فخر زمان اور محمد حفیظ نے 11 رنز سکور کیے. محمد رضوان نے 5 چوکوں کی مدد سے 33 رنز بنائے. 87 رنز پر 5 وکٹیں گرنے کے بعد شعیب ملک اور آصف علی نے ذمہ داری سے بیٹنگ کی اور ٹیم کو جیت سے ہمکنار کیا. شعیب ملک نے 1 چھکا اور 2 چوکے لگاتے ہوئے ناٹ آؤٹ 26 رنز بنائے. Slashed away for 4 behind point, dragged down point. This is high, hard, handsome, Miles from Malik. آصف علی 27 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے. انہوں نے 3 چھکے اور 1 چوکا لگایا. نیوزی لینڈ کی جانب سے سودی نے 2 وکٹیں حاصل کی. That'll be it. That'll be enough. Pakistan will go back to back and start this ICC Men's T20 World Cup in style. 4 وکٹیں اپنے نام کرنے والے حارث رؤف میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. پاکستان اپنا تیسرا میچ جمعے کو افغانستان کے خلاف کھیلے گا. جی یہ تھی رپورٹ, اور میرے خیال سے آج اس موقع پر میں جو ہماری ٹیم ہے سپورٹس 360 کی اس کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ ہمیشہ وہ اچھی رپورٹس اور اچھے پیکیجز بنا رہے ہیں اور ریگولر کنسسٹنٹ بیسس پہ بنا رہے ہیں, چاہے وہ پروڈیوسر ہوں, کوآرڈینیٹرز, ریسرچرز ہوں. انفارچونیٹ رہتا ہے کہ بعض اوقات اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ساری چیزیں آپ کو دکھا سکیں, بٹ آئی تھنک کریڈٹ ٹو دی انٹائر ٹیم آف سپورٹس 360 فرام ایوری بڈی انوالوڈ جو بھی ہیں. ثنا, ایک چیز میں نوٹ کر رہا تھا کہ پاکستان نے بڑے سیکیور طریقے سے نیوزی لینڈ کو ہرایا, تو یہ تو ڈسکشن چلے گی. اب پاور پلے میں جب ہم بات کریں, پہلے 6 اوورز میں پاکستان اس طرح سے وکٹس نہیں لے پایا جس طرح انہوں نے انڈیا کے خلاف لی تھی, لیکن مجھے اچھا لگا کہ جہاں پر اوبیسلی قوم گھبرا رہی ہوگی وہاں پر پاکستان ٹیم بڑی کمپوزڈ رہی. 1-2 وکٹس جو انہوں نے پک کیا اور انہوں نے اس چیز کو انشور کیا کہ ہم اوور اٹیک نہ کریں اور میچ کو اینڈ تک لے کر جائیں اور چوک کریں رنز پر نیوزی لینڈ کو. پہلے تو گھبرانا نہیں ہے لیکن بات یہ کہ وکٹس اگر نہیں بھی لے سکے آتے, شاہین شاہ نے پھر اب ایک وہ سیٹ کی ٹون, میڈن اوور سے میچ کا آغاز کیا. اٹس ناٹ ایزی T20 میں اس طرح سے نئے بال کو ہینڈل کرنا,
اور اوور آل انٹینٹ بہت زیادہ نظر آئی پاکستان ٹیم کی جانب سے. آف کورس نیوزی لینڈ نے وہ ٹور کینسل کیا ہوا تھا, اس کا غصہ ٹیم کو بھی تھا, باقی عوام کو بھی تھا, اور فوکسڈ نظر آئے لڑکے, ایکسٹرا زیادہ نظر نہیں آئے, اور بہت ہی اچھی اوور آل جو کرکٹ نظر آئی. پھر جو ہم نے چیز دیکھا اس میں بھی بہت اچھا نظر آیا کہ اماد کو پروموٹ کیا گیا آصف علی کے اوپر, کیونکہ میں سوچتی ہوں آصف علی اس طرح کے پلیئر ہیں, اگر ان کو آپ ڈبل مائنڈڈ کریں تو ان کی جو سکسیس ریشو ہے وہ ذرا کم ہو سکتا ہے. جب ان کو ایک فری لائسنس دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے جا کے ایکسیلریٹ کرنا ہے, تو ایسے لوگوں کی پرفارمنسز اور بہتر ہو جاتی ہیں. تو اوور آل تھنک ٹینک کی پلاننگ نظر آئی اور پلیئرس کی طرف سے ایگزیکیوشن نظر آئی. ایگزیکیوشن بالکل نظر آئی. وہ ہمارے پروڈیوسر ہیں شرائی صاحب, وہ میرے سے ذرا انکوائر بھی کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی کے معاملات حل ہو گئے ہیں آپ کے خیال میں؟ بالکل, میرے خیال سے ہم نے دیکھا ہے کل بہت سے پلیئرز نے سیکیورٹی فورسز کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے یہ وین, کیونکہ شاید باہر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے, پر ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنی مشکل سے کرکٹ کو واپس لے کے آئے تھے, اور ہمارے لیے ٹیمز کا یہاں پہ آنا اور کھیلنا کتنا امپورٹنٹ ہے. میں حسن آپ سے تو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات پوچھنے لگا ہوں, کیونکہ میں دیکھتا رہا ہوں کہ آپ نے اس چیز کو, بلکہ اس انسان کو آپ نے بہت ڈیفینڈ کیا ہے, اور آپ نے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ نمبرز پر بات کرتے ہیں, 1 یا 2 میچز سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور وہ ہیں حارث رؤف. اور میرا خیال ہے کہ جہاں پر تقریباً 80% یا 90% میجورٹی جو ہمارے کرکٹ لورز ہیں وہ اپولوجیٹک ہوئے ہیں حارث رؤف کی طرف, لیکن کل انہوں نے پھر یہ بات پروف کی کہ ان کے پاس سکل ہے, وہ اس چیز کو پروف کر سکتے ہیں, اینڈ ہی گوز آؤٹ ود اے پلان. ایبسلیوٹلی. اور دوسری چیز یہ بھی ہے, میں جب کئی دفعہ حارث کی بھی بات کرتا ہوں یا آپ آصف کی بات کریں یا کسی اور کی بات کریں, تو ہمیشہ یہ بات آتی ہے کہ جی پاکستان میں ایک امیڈیٹلی ایک لیبل لگ جاتا ہے کہ یہ یا تو یہ بالر ہی نہیں ہے یا یہ بیٹسمین نہیں, یا پھر ہو جاتا ہے کہ یہ صرف ڈومیسٹک لیول کا ہے. تو میں نے ایون اس دفعہ ورلڈ T20 سے پہلے جب نمبرز نکالے تھے, تو اگر آپ دیکھیں اگینسٹ جو سارے پاکستان کا جو بولنگ اٹیک ہے, جو بیسیکلی جو سارے لڑکے مطلب ٹورنامنٹ میں گئے ہوئے ہیں, آپ کے شاہین, حارث, حسن وغیرہ, ان سب کو, اور اس میں اگر آپ عامر اور وہاب کو بھی ایڈ کر لیں, تو ان سب کے اگینسٹ کمبائنڈ آصف علی کی T20 کرکٹ میں 40 کی ایوریج ہے اور 170 کا سٹرائک ریٹ ہے. اینڈ یٹ آئی گیٹ ٹو ہیئر کہ جی وہ صرف میڈیوکر بالنگ کو مار سکتا ہے. کل اس نے مارا کس کو ہے؟ سعودی اور بولٹ کو. مطلب 2 of the best bowlers of their generation, probably the best bowling pair جو نیوزی لینڈ کے پاس رہا ہے کبھی بھی. سملرلی حارث میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں, مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جانا ہے, واپس آتے ہیں اور ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے اسپورٹس 360. بعد GSP+ 2013-14 میں برطانیہ کی یورپین پارلیمنٹ میں اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی, تو اس وقت بھی انڈسٹری کے لوگ میرے پاس آئے کہ انہوں نے کہا کہ وہاں پر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے, آپ چونکہ برطانیہ میں ممبر آف پارلیمنٹ رہے ہیں اور برطانیہ کا اس وقت یورپین پارلیمنٹ میں انفلوئنس بھی کافی زیادہ تھا, تو آپ جائیں اور ہمارے لیے لابی کریں. تو میں نے کہا کہ ضرور میں انشاءاللہ بات کروں گا. جب میں نے فارن آفس سے اور کامرس منسٹری سے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, اگر ہوگی تو ہم آپ کو مدد جو ہے لے لیں گے. پھر دوسری دفعہ وہ آئے, پھر میں نے جو ہے ان کو کہا کہ بھئی بات کریں. تیسری دفعہ وہ 40-50 لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے. ان کا سر اب ہم کو بتانے آئے کہ ہمیں نہیں مل رہا, ہماری مخالفت بہت زیادہ ہے, تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہاں جائیں کیونکہ اس سے ہمیں فائدہ بہت ہوگا. سچی بات ہے, اس وقت تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ GSP+ کس بلاں کا نام ہے. مجھے یہ پتا تھا 2003-4 میں ٹریڈ کنسیشنز پہ مشرف کے دور میں تھوڑا سا میں نے اس وقت ہی اپنا رول جو ہے وہ ادا کیا تھا. تو میں لکیلی آپ کہہ لیں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. میں تو اس چیز کا بلیور ہوں کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتے ہیں وہ کام لیتے ہیں. آنیسٹلی میرا اس بات پہ اس دفعہ تو بلیف اور پکا, پہلے بلیف تھا, اب تو اور پکا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہو تو پھر بڑے بڑے مشکل کام بھی اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے. تو اس وقت میں جب وہاں پر گیا تو آئی واز شاکڈ کہ ٹوٹل ہمارے انٹرنیشنل ٹریڈ کمیٹی کے 33 ممبر تھے اور ہمیں صرف 4 ممبر کی سپورٹ حاصل تھی اور 11 ممبروں نے ہمارے خلاف ریزولوشن موو کیا ہوا تھا. لیکن ہم نے کمپین کی ابتدا برطانیہ سے کی, وہاں کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کیا, وہاں پر ہماری پاکستانی کمیونٹی کے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز تھے
उनको मोटिवेट किया और सारा वहाँ पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अल्लाह के फजल करम से जब ऑन बोर्ड हो गई तो फिर हमने वहाँ पर गए, यूरोप में 3-4 वहाँ पर दौरे किए और तमाम जो लोग थे माशाल्लाह उनको कन्विंस किया कि भाई पाकिस्तान को GSP प्लस की ज़रूरत है। और ये बात साबित भी हुई। एक जो मेरे 5, 7, 10 जो मैं दलीलें देता था उनमें मैं ये भी एक बात कहता था कि भाई दिस विल स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। जब मुल्क में प्रॉस्पेरिटी आती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती हैं, लोगों की मायूसियाँ कम होती हैं, तो कुदरती बात है कि जमहूरी अदारे और जमहूरियत जो है पंपती है, लोगों में जो है शिकायत जो हैं कम होती है। तो मैंने कहा एक पहली दफ़ा हुआ है कि 2008 से 13 तक 5 साल किसी हुकूमत ने पाकिस्तान में पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने मुकम्मल किए हैं। अगर आप GSP प्लस हमें दे दें तो मैं गारंटी करता हूं कि 5 साल ये हुकूमत भी पूरे करेगी 2013 से 18 तक। तो माशाल्लाह आपने देखा कि पूरे भी हुए। तो अल्लाह की मेहरबानी से उस वक्त हम 2 वोटों से मेरा ख्याल में जीते थे, लेकिन इंटर कमेटी में फिर मेन पार्लियामेंट में गया और हमें माशाल्लाह जो है तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी से हमने वहाँ पर वोट जो हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में जीते, जिससे पाकिस्तान को GSP प्लस स्टेटस जो है वो मिला। उसके अलावा उस वक्त उन्होंने 27 कन्वेंशंस जो हैं अटैच किए थे इसके साथ कि आपको इन पे अमल करना होगा और इनमें कंसिडरेबल प्रोग्रेस जो है वो होनी चाहिए। तो मैंने उस वक्त कहा कि भाई ये 27 कन्वेंशन है, ये तो अपने किसी मुल्क की बेहतरी के लिए, मुस्तकबिल के लिए वैसे ज़रूरत है। अगर आप ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखते हैं तो रखना चाहिए। वुमेन राइट्स होने चाहिए, इसलिए कि 50% से ज़्यादा ख़वातीन है इस मुल्क में। अगर वुमेन राइट्स नहीं चलेंगे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। लेबर राइट्स होने चाहिए, इसलिए कि वही कॉर्पोरेट सेक्टर में आप लोग हैं जिन लोगों की लेबर और एग्जेक्टिव जो है आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन होती है, कोऑपरेशन होती है, वो इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो करती है। तो लेबर इंस्पेक्टर की उन्होंने बात की, वो वाकई कन्फ्यूजन है। उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी पिछली दफ़ा जब रिव्यू हो रहा था कि इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने आपके प्रेशर में आपके फ़ैसला कर लिया कि लेबर इंस्पेक्टर जो हैं इनको ख़त्म कर दें। तो मुझे यूरोप से जब फ़ोन आया तो फिर मैंने असलम इकबाल साहब से मीटिंग की। मैंने कहा भाई ये नहीं ख़त्म कर सकते, ये तो एक मेन कंडीशन है, ये कन्वेंशन का हिस्सा है, ये आप ख़त्म करेंगे। हाँ, उनको रोल कर चेक कर सकते हो, चेक एंड बैलेंस रख सकते हो कि वो इंडस्ट्री को तंग ना करें। तो बहरहाल इसका सिस्टम ये था कि हर 2-3 साल के बाद इसका रिव्यू होना था कि कमीशन ने चेक करना है कि किस हद तक आप जो 27 कन्वेंशंस हैं उन पे अमल कर रहे हैं। तो अब जो चौथा रिव्यू इस वक्त हो रहा है और ये जो रिव्यू है ये 23 के एंड पे जाएगा। तो अभी उनकी जो हमारी जो साउथ एशिया की पार्लियामेंट्री कमेटी है वो नवंबर के एंड पे यहाँ पर आएगी और उसके बाद वहाँ का जो मॉनिटरिंग ग्रुप आएगा वो अपनी रिपोर्ट देगा। फिर असल वहाँ पर जो मेन जो प्लेटफार्म है जहाँ पर इसकी डिस्कशन होगी वो इंटरनेशनल ट्रेड कमेटी है। उस वक्त उसके 33 मेंबर थे, इस वक्त उसके 44 मेंबर। तो ड्यूरिंग दिस विजिट मेरा जो फोकस था सारा वो ह्यूमन राइट्स पे था और वो जो फॉरेन अफेयर्स पे था और ख़ासकर जो इंटा कमेटी के मेंबर्स हैं या उनका चेयरमैन है वो था। तो मैंने 2 महीने पहले जाने से पहले काम शुरू कर दिया था। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे अपने जो दोस्त इवन जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा कि भाई बड़ा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, बड़े टफ क्वेश्चन होंगे, पाकिस्तान से लोग जो हैं MPs हैं खुश नहीं हैं, 3 रेजोल्यूशंस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पास हो गए हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड है कि किसी मुल्क के ख़िलाफ़ 665 वोट आए और 6 हक में आए। दूसरा रेजोल्यूशन आया उसमें 668 आपके ख़िलाफ़ आए। चौथा जो रेजोल्यूशन है जिससे तल्लक ही कोई नहीं था GSP प्लस का, जिस पे अफ़गानिस्तान पे रेजोल्यूशन था उस पर भी उन्होंने अपना कर लिया। जो हमारे मुखालफ हैं उन्होंने अपना 2 लाइन लिखवा दी कि GSP प्लस इनका जो है सस्पेंड किया जाए। तो ये बहुत इन हालात में जाना कि वहाँ पर इतने लोग आपकी मुखालफत कर रहे हैं, ये कोई आसान काम नहीं था। लेकिन अल्लाह की मदद से मैं आपको ये खुशखबरी के साथ, खुशी के साथ कहना चाहता हूँ कि अब मुझे इंशाअल्लाह जो फ़िक्र मेरी 90% परेशानी थी अब वो 10% भी नहीं है, क्योंकि तमाम इंटर कमेटी के मेंबर जिनसे मैं मिला हूँ, बल्कि इंटर कमेटी के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से जो मेरी मीटिंग हुई है बहुत फ्रूटफुल हैं। मैंने उनको बताया भाई
हम कन्वेंशन पे पूरा अमल कर रहे हैं। हमने बाकी जो चीज़ें, चंद चीज़ें हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं, ये हम नहीं कहता कि हमने हर चीज़ का लिया, लेकिन प्रोग्रेस हो रही है। और मैंने कहा कि मैं आपको अपने 40 साल जिसने बरतानिया में गुजारे हैं, वेस्टर्न पॉलिटिक्स की है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंटरफेथ हारमनी पे, मिनॉरिटीज़ राइट पे जितना काम पाकिस्तान में हो रहा है इतना यूरोप में नहीं हो रहा। मैं आपको ये दिल पे हाथ रख के कहता हूँ, ये सारा झूठ है कि वहाँ पर जी फोर्स कन्वर्शन होती है। मैं आई एम गवर्नर ऑफ पंजाब 3 ईयर, एक मुझे बता दें पंजाब में जो फोर्स कन्वर्शन हुई हो, पहली हुई कोई नहीं, अगर हुई है तो वो जेल ना गया। तो ये सारा झूठ है, प्रोपोगंडा है। और जो मुल्क हमारे प्रोपोगंडा कर रहा है उसका कंपैरिजन तो हमसे करें। लेट्स हैव ए कंपैरिजन कि ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन कश्मीर में क्या है, ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन जो है इंडिया में क्या है, हमारे क्या है। और उसके अलावा जिस तरीके से क्रिश्चियन को ज़बरदस्ती जो है कन्वर्ट किया जा रहा है अपना हिंदुइज़्म में, तो हमारा तो 10 टाइम्स बेहतर है इंडिया से हालात। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे हालात बेहतर। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो वेस्टर्न डिप्लोमेसी का मैं भी हिस्सा रहा हूँ, कि ये जो लोग हैं, अगर आप आर्गूमेंट दलाइल से उनसे बात करें तो आपकी बात पेशेंस से सुनते हैं, और फिर अगर उनकी बात समझ में आए तो आपको अपनी सपोर्ट भी देते हैं। ये मैंने 2013-14 में भी किया, ये 2019 में भी मैं रिव्यू के लिए गया था, वहाँ 36 एमएलए को मिला था, इस दफ़ा भी मैं गया हूँ। तो वो बात सुनते हैं। अल्लाह के फजल व करम से हमारी इंशाल्लाह हमारा जो फर्स्ट टारगेट है ये है रिटेंशन, एक्सटेंशन नहीं है, इसको हम कहते हैं रिटेंशन, क्योंकि 10 साल के लिए हमें मिला था। अब रिटेंशन की जो है हो रही है इवैल्यूएशन, उसके बाद एक्सटेंशन आएगी 10 साल की। और अल्लाह के फजल व करम से मैं अल्लाह के खौफ से डर कहता हूँ कि इंशाल्लाह, इंडिया तो कहता है कि हमारा अब सस्पेंड हो जाए, हम अगले 10 साल का भी इंशाल्लाह जो है वो लेंगे इंशाल्लाह। अपना जो हमने दोस्त बनाए हैं उनके साथ हम रेगुलर जो है, एक बात ज़रूर है कि वो भी हमें ये बात कहते हैं कि तुसी उदों ही आंदे हो जदों सिरों पानी लंघ जाता है। मैं ये पाकिस्तानियों का मैं क्या साडा स्टाइल है, साडा स्टाइल ये है कि जदों पानी सिरों लंघ जाता सानू फिर ही जाग आती है, बंदी नहीं। सो वी हैव टू कंटिन्यू अवर। देखें अब वहाँ पर उन्होंने जो बात बताई है वो बहुत सीरियस है। वो कहते हैं कि अब बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पर आ गए हैं जो जिनका नज़रिया प्रोटेक्शनिस्ट है, वो ट्रेड कंसेशन दूसरे मुल्कों को नहीं देना चाहते। इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, उनकी आइडियालॉजी है कुछ लोगों की। तो इसलिए मुकाबला जो है वहाँ पर हर वक्त में होना है। हमें मेक श्योर करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वहाँ पर लॉबी करें, अपने पर्सनल तल्कात में। देखें भाई, मैं आपको एक बात कहना है, दिस वर्ल्ड इज़ वर्ल्ड ऑफ रिलेशंस नाउ। आपके पर्सनल तल्कात जहाँ कहीं भी हैं वो मैटर करते हैं। पर्सनल तल्कात के बगैर कोई चीज़ जो है अगर आप सोचें कि अचीव होती है नहीं होती। तो इसलिए चूँकि चावल के साथ भी मेरा था कि बासमती के बाद, तो मैंने इंटरनेशनल ट्रेड कमेटी के चेयरमैन को बताया। तो कई चीज़ें होती हैं उनके नॉलेज में नहीं होती, मैं आपको बताऊं, वो मिसलेड हुए होते हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं आपको सच बताता हूं कि जो बासमती राइस है ये इंडिया में भी ओरिजिनेट होता है, पाकिस्तान में भी होता है। लेकिन एक बात आपको यकीन से कहता हूं कि पाकिस्तान में ज़्यादा होता है, इंडिया में कम होता है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंडिया की एक्सपोर्ट जो है कम है। तो अगर तो इस बात पे लेना है तो फिर तो हमारा राइट है, फिर हमारे अंडर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पाकिस्तानी। लेकिन चूँकि हम लिबरल लोग हैं, हम इंसाफ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इंडिया के जो फार्मर हैं वो भी हमारे भाई हैं, हम उनको भी डिसएडवांटेज नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि वो अपनी इंडियन बासमती राइस रजिस्टर करवा लें, हम पाकिस्तानी बासमती, हम उनसे नेगोशिएट भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमें वो बैन कर दें और जो कम पैदा करता है उसको हों। तो ये बात उनकी माशाल्लाह समझ में आ गई है जो अब मैंने एक्सप्लेन की, क्योंकि वो ये समझते थे कि शायद बासमती राइस इंडिया से ओरिजिनेट होता है, हम शायद कॉपी करके वहाँ यह है वहाँ पर भेजते हैं। तो इंशाल्लाह शहजाद साहब अल्लाह के फजल व करम से इंशाल्लाह ये भी वी आर आउट ऑफ डेंजर। तो इंशाल्लाह हाँ, एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि मैंने उनसे ये बात कही, मैंने कहा भाई जब आप रेजोल्यूशन मूव करते हैं, यूरोपियन कमीशन इवैल्यूएट कर रहा है, तो क्या आप ये नहीं समझते कि जब वहाँ की यूरोपियन पार्लियामेंट के 665 मेंबर कहेंगे कि सस्पेंड कर दो, तो क्या अंडर प्रेशर नहीं आएंगे वो? तो ये आप ज्यादती कर रहे हैं। आप उनको इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन करने दें,
अगर हम 27 एक्सपेंशन में कोई कमी है हमें नोटिस दें, हम पूरी करेंगे, तो फिर सस्पेंशन की बात करें। मैं कि एक बात तो आपका, हमें बिजनेस हमारा नर्वस होता है, हमारे अनसर्टेनिटी आती है, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो घबरा जाते हैं कि जी यूरोपियन पार्लियामेंट में। और फिर जो बात मैंने उनसे कही, मैं कहा मुझे ये बताओ कि अफगानिस्तान का GSP से प्लस से और 27 इंफेक्शन से तल्लक क्या है? कहते जी क्या मतलब? मैंने कहा उसमें भी आपने लिख दिया कि हमारा ख़त्म करो। वो भाई अफगानिस्तान का इशू और है, हाँ उस पर तो हमने बात करनी है। अच्छा वो बड़े उसमें तो गुस्से में आते हैं, वो समझते हैं कि शायद तालिबान वसी लेके आए हैं। जेंज पाई है ना लोगों ने, तो उस पर भी बड़ी, मैं मुख्तसर से आप बता दूं कि उस पर मैंने उनसे क्या बात की। मैंने कहा देखें भाई, आप ठीक है, आप समझते हैं तालिबान के बारे में, हम भी आपसे बहुत चीज़ों में एग्री करते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का इसमें क्या कसूर है? रशिया ने 1979 में अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया जा, और उसके बाद अमेरिका, नेटो, आप सब लोग जो हैं, आप अपना ओल्ड स्कोर सेटल करना चाहते थे उनसे, तो आपने हमें कहा कि भाई इनको मुजाहिदीन प्रोवाइड करो। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर लाहौर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि GSP प्लस के हुसूल के लिए 27 कन्वेंशंस पर अमल किया। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। Here he goes again. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। अब बात करेंगे फुटबॉल की, और फुटबॉल में बात करेंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग की, जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो फैंस हैं, अगर तो वो पाकिस्तान क्रिकेट के भी फ़ैन हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस हैं तो मेरे ख्याल से फिर उनके लिए कुछ मामला ठीक नहीं लग रहे। हसन चीमा भी हमारे साथ हैं, सना भी हैं, इनसे मैं यही डिस्कस करना चाहूँगा कि एक तो पर्टिकुलरली लिवरपूल की तो क्लास और फॉर्म वो वापस नज़र आ रही है, जो क्लॉप जो है उनको जिस फॉर्म में लेकर आए थे जब वो टाइटल जीते, लेकिन पर्टिकुलरली अगर यूनाइटेड की बात करें तो थिंग्स आर गोइंग वेरी डाउन। हसन, आपसे मैं कैटेगोरिकली, आप स्ट्रेट फॉरवर्डली पहले तो ये पूछूंगा कि क्या ये खबरें दुरुस्त हैं कि मैनेजरियल चेंजेस शायद यूनाइटेड में देखने को मिले? आई थिंक कि बात तो ये चल रही है ओवर द पास्ट वीक और सो, लेकिन जो क्लब के अंदर से जो आ रही खबरें, यू लुक एट समबडी लाइक फैब्रिजियो रोमानो या जो भी है, जो जर्नलिस्ट होते हैं जिनको अंदर की खबर पता होती है, जिस तरह पाकिस्तान में भी हर तरह से जर्नलिस्ट को पता चल जाती है, तो वो यही कह रहे हैं कि अभी भी क्लब बैक करेगा। एलेक्स फर्गुसन जो कि अभी भी उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर, उनका बड़ा रोल है, वो भी बैक कर रहे हैं सोल्शायर को। तो आई फील लाइक कि अभी एटलीस्ट फॉर अ फ्यू मोर गेम्स तो सोल्शायर रहेगा, बट कंसिडरिंग जो टीम की हालत है, टीम की सिचुएशन है, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दैट लास्ट। तो इंटरेस्टिंग होगा ओवर द नेक्स्ट वीक, 2 वीक्स, ओवर द नेक्स्ट मंथ कि किस तरह जाता है। और आपने जो बात की, मुझे जो इंटरेस्टिंग लगा कि someone had put up a photo सोशल मीडिया पे दुबई स्टेडियम में एक फैन की, जिसकी शर्ट थी हाफ इंडिया की शर्ट, हाफ मैनचेस्टर यूनाइटेड की शर्ट। तो आई फील लाइक कि उनके लिए जो सैटरडे संडे गुजरा है, वो शायद ही बहुत ही कम लोगों के लिए वैसा गुजरा होगा। मेरा अपना एक एनालिसिस और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शायद वो शर्ट जो है वो अब ना रही हो, बट ये हम कुछ कह नहीं सकते। बट सना, जहाँ पर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड के डाउनफॉल की बात करेंगे, वहाँ पर लिवरपूल की क्लास की बात करनी, और जब भी आप लिवरपूल की क्लास की बात करेंगे, या मेरे ख्याल से प्रीमियर लीग की क्लास की बात करें, तो साला जो है वो इज़ टोटली आई थिंक आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल, आई थिंक ही इज़ मेकिंग अ केस, वेरी बिग केस, के सबसे बेहतरीन प्लेयर इस वक्त फ़ुटबॉल की दुनिया में है। 10 मैचेस में 10 कंसेक्यूटिव टाइम्स गोल करना, और जिस तरह से लिवरपूल
کو لیڈ کر رہے ہیں اپنی پرفارمنس کے تھرو. آئی تھنک جتنا بھی کہا جائے کم ہے. اور بار بار حسن مینشن کرتے ہیں کہ وہ پے رائز کی بات کر رہے ہیں, تو اب لگتا ہے کہ اس پرفارمنس کے بعد 5-0 مینچسٹر کو ہرانے کے بعد وہ بھی مل جائے گا ان کو ضرور. آپ بڑی فین ہو گئی ثنا کی, میں نوٹ کر رہا ہوں, اور میرے خیال سے لوگ بڑے شوق ہو رہے ہیں کہ ثنا جو ہے وہ فٹ بال کے اوپر اتنا عبور حاصل کر چکی ہیں. آپ نے اب 360 کی ٹیم کے پیکیجز کی بات کی ہے, تو میں 360 کی ٹیم کے کانٹینٹ رائٹرز اور ان سب کی بھی بات کروں گی جو ریسرچ کر کے ہمیں, جو بہت کم نالج رکھتے ہیں اس اسپورٹ کے بارے میں, ان کو بہتر ایجوکیٹ کر. بالکل, اور ثنا ڈیفینیٹلی اور بھی اسپورٹس پر بات کرتی ہیں, اور جب ہم بات کرتے ہیں اسپورٹس ایکسپرٹ کی تو پھر ایک کمپلیٹ پیکج جو ہے وہ ثنا میر میں ہمیں بالکل ملتا ہے. حسن, ٹیکنیکلی اگر ہم بات کریں تو واٹ وینٹ رانگ یا واٹ از گوئنگ رانگ, کیونکہ ایک بڑا ایمیچر لے مین کویشچن یہ ہے کہ آپ نے اتنے بڑے ٹرانسفرز تو کر لیے, اتنے بڑے پلیئرس کو تو آپ لے آئے, پھر کیا ایسی چیز ہے جو امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہی؟ ایکچولی وہی مسئلہ ہے کہ آپ پلیئرز لے تو آئے ہیں, بٹ اسپیشلی کرسٹیانو رونالڈو کے آنے سے, بیکاز ہی پلیز اے سرٹن وے, اور مینچسٹر یونائیٹڈ ڈفرینٹ طریقے سے کھیل رہا تھا. جو آپ پچھلے بھی کئی بھی سال دیکھیں, سولشائر کی جو سکسیس رہی ہے وہ یوزلی مطلب کہ آپ وہ ڈیپ سیٹ کرتے ہیں اور پیس پہ کاؤنٹر اٹیک پہ کھیلتے ہیں. ریشفورڈ کے ساتھ اینتھنی مارشال یوزلی کھیلتے تھے, ان کھلاڑیوں کے ساتھ. کوانی لاسٹ ایئر کے ٹورڈز دی اینڈ آف ہز سیزن آ رہے تھے. یو لک ایٹ سمبڈی لائک میسن گرین ووڈ ہو گئے, برونو بھی کافی حد تک وہ کاؤنٹر اٹیک پہ اوپن اسپیس میں اگلی ٹیم کو ڈومینیٹ کرتے تھے. ایک یہ چیز تھی, اور دوسرا یہ تھا سم ٹائمز they would press but that wasn't really their thing. جس طرح سے لیورپول یا مانچسٹر سٹی پریس کرتی ہے, مانچسٹر یونائیٹڈ اس طرح سے نہیں کرتی تھی. ہم نے پچھلے 2-3 میچز میں لیسٹر والے میں دیکھا, بٹ اسپیشلی لیورپول والے میچ میں بھی دیکھا کہ مانچسٹر یونائیٹڈ بیکاز دے ہیڈ رونالڈو اپ ٹاپ, دے فیلٹ لائک کہ ہم کاؤنٹر پہ نہیں کھیل سکتے, بٹ they also wanted to press, جو کہ اگین with کرسٹیانو آپ نہیں کر سکتے. the best way to play him is جس طرح سے میڈرڈ کے آخری کچھ سالوں میں زیدان کے انڈر وہ کھیلے تھے, which was he had a workhorse with him in Benzema. Benzema is a world class player, لیکن Benzema کا work rate بھی بہت زیادہ ہے, اور اس کے علاوہ باقی پلیئرز جو ہیں وہ پوزیشنلی ان کا ڈسپلن بہت اچھا ہوتا ہے. جب آپ کے پاس رونالڈو تھے, جب آپ کے پاس پوگبا تھے, تو اٹ واز ویری ایزی فار, مطلب میں بہت بڑا فین پوگبا کا, میں بہت بڑا فین رونالڈو کا, بٹ کنسیڈرنگ وہ جس طرح کے پلیئر ہیں, اس باقی پلیئر جو ہیں اس طرح سے جیل نہیں کر پاتے. میں اگین ایگزامپل دوں گا پاکستان کی, بیکاز اس وقت فروان ہم پاکستان کی ٹیم کی ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کی اگر آپ بالنگ کو دیکھیں, بیٹنگ کو دیکھیں, پاکستانی فینس کے لیے انڈرسٹینڈنگ کرنے کے لیے, جو کرکٹ فٹ بال پہ شاید اس طرح سے نظر نہ رکھتے ہو, کہ آپ کے کمبینیشنز کی بات ہوتی ہے. اگر آپ شاہین کی بات کریں, شاہین کی سکسیس میں اماد کا بھی ہاتھ ہے, بیکاز وہ دوسرے اینڈ سے کنٹرول اسی طرح رکھتا ہے. اور سملرلی اماد کی سکسیس میں شاہین کا ہاتھ ہے کہ ٹیمیں جو ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی اماد کو کس طرح سے کھیلنا ہے, بیکاز دوسرے اینڈ سے تو ان کو کوئی رسپائٹ نہیں مل رہا. آپ کل اگر بابر اور رضوان کو تو ہم نے پہلے میچ میں دیکھا ہی, ہاؤ دے کمپلیمنٹ ایچ ادر. کل ہم نے ملک اور آصف کو دیکھا کہ اس پارٹنرشپ میں آصف وینٹ آفٹر دا فاسٹ بالر, ملک وینٹ آفٹر دا اسپنرز, میچ اپ کے حساب سے, اور وہ کمبینیشن کے حساب سے اگلی ٹیم کو اٹیک کیا. تو مانچسٹر یونائیٹڈ پہ جب بات آتی ہے, اگر آپ کے پاس سانچو ہو, راشفورڈ ہو, مارشال ہو, برونو ایز دا 8 ہو, تو پھر آپ ایک پریسنگ ٹیم کھلا سکتے ہو, جو کہ انہوں نے لیسٹر والے میچ میں اور لیورپول والے میچ میں کرنے کی کوشش کی. مطلب کہ اوپر سے چڑھائی کرو, ہائی انرجی ہائی انٹینسٹی والا گیم کھیلو. لیکن اگر آپ نے وہ والا گیم کھیلنا ہے اور آپ نے کرسٹیانو کو بھی کھلانا ہے اور آپ نے پوگبا کو بھی کھلانا ہے, نیدر آف دیم پریفر ٹو پلے دیٹ وے, بوتھ آف دیم پریفر کہ آرام سے اسپیسز میں کھیلے, اور جب آپ کے پاس بال ہو اس پہ آپ بیسکلی اگلی ٹیم پہ چڑھائی کر کے اٹیک کریں. تو وہ جو اگر ایک ہی ٹیم کنفیوزڈ ہے, ڈبل مائنڈیڈ ہے, جیسے ثنا نے کہا کہ اگر آپ ڈبل مائنڈیڈ ہو, آئی تھنک ثنا کین ایکسپلین دیٹ اے لٹل مور, کہ اگر آپ کنفیوزڈ اوور یور رول اباؤٹ کہ ہم نے ڈیفینسولی کھیلنا ہے یا اٹیکنگ کھیلنا ہے, تو اس سچویشن میں ایٹ لیسٹ میرے ایکسپیرینس میں جو میں نے پلیئر سے دیکھا ہے, کوئی بھی پلیئر جو ہے وہ اچھی طرح پرفارم نہیں کر سکتا, اور جب پلیئر کی پرفارمنس نہیں ہوتی تو obviously ٹیم کی بھی پرفارمنس نہیں ہوگی. جی ثنا, کیا کہنا چاہیں گی اس کویشچن پہ جو حسن آپ سے پوچھ رہے ہیں؟ بالکل, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے رول ڈیفینیشن. میری بہت سی بات اس بارے میں پی سی بی میں ڈسکشنز لیڈرشپ کو گروپ میں بھی ہوتی ہے کہ جب تک پلیئر کو اس کی رول ڈیفینیشن نہیں پتا, اس کو پتہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی اس نے کرنا کیا, آپ اس کا بیسٹ پوٹینشیل کبھی بھی نہیں نکال سکتے. اور یہ ہم نے سب سے زیادہ ایکسپیرینس کیا جب مارک کولز ایک فورن کوچ آئے, پہلی دفعہ ہمیں ان رائٹنگ ہماری رول ڈسکرپشن دی گئی تھی. اس سے پہلے بات ہو جاتی تھی تو کبھی کبھی کوچز یا کیپٹنس انڈر پریشر آ کے یا ڈفرینٹ سچویشنز کے حساب سے آپ کو ڈفرینٹ رولز دے دیتے ہیں. بٹ جب آپ کو ان رائٹنگ اپنا رول مل جاتا ہے تو آپ
اس کے بارے میں بہت سی تیاری خود بھی پلیئر شروع کر دیتا ہے کہ اچھا میں نے اگر آخر کے 7 اوور میں بیٹنگ کرنی ہے تو مجھے کس قسم کی بولز کا سامنا کرنا پڑے گا, مجھے کس قسم کی سینیریوز میں کھیلنا پڑے گا. تو اگر آپ کا میچ سینیریو اس وقت آپ کا کوچ نہیں بھی بنا سکتا تو آپ خود بھی کسی کلب میں جا کے اسی سینیریو میں اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں. تو رول ڈیفینیشن بڑی ضروری ہے. اور یہ جو حسن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے جب آپ رول ڈیفائننگ کے لیے زیادہ آواز اٹھائیں تو پھر وہ کہتے ہیں تھینک یو. ہوتا ہے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا سکتی ہوں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ حسن کے ساتھ میں اس بات پہ بھی ایگری کروں گی جو انہوں نے بات کی کمپلیمنٹ کرنے کی, کہ کل جب آپ جس طرح کے آصف علی ہٹر ہیں, شعیب ملک نے ایک تو اسپنرز کو اٹیک کیا, آصف کے اوپر سے پریشر ہٹا, دوسری جو تھی اسٹرائک روٹیشن. اس طرح کے پلیئر اگر بہت دیر اسٹرائک سے دور بھی رہے نا تب بھی ان کی ٹائمنگ آؤٹ ہو جاتی ہے. تو جو بہت زبردست چیز تھی کہ جو اس پارٹنرشپ میں کہ اسٹرائک روٹیشن بھی ہوتی رہی اور اپنے اپنی مرضی کے پلیئرز کے اوپر وہ اٹیک بھی کرتے رہے. اس وجہ سے کل پاکستان میچ جیتا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میرے خیال سے جو پلیئرز ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. حسن, فائنل کویشچن آن دس ٹاپک آف فٹ بال. جرگن کلوپ جو اب ایکسٹریکٹ واپس سے وہ فارم کر پا رہے ہیں, اور میں بار بار اس چیز پر واپس آ جاتا ہوں کہ لوگوں نے بڑا شروع میں کرٹیسزم دیا کہ جی کوئی ٹرانسفر نہیں کی, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, کوئی بڑا نام نہیں لائے. بٹ میرے خیال سے اگر ان کے پاس صلاح ہے تو ان کو کسی اور بڑے نام کی ضرورت نہیں. اگر آپ کلوپ کو اگر آپ نے ڈیفائن کرنا ہے, مجھے جو مطلب کہ میں جو کلوپ کا فین تھا دیٹ واز 2010-11 کا ڈارٹمنڈ والا سیزن تھا, کیونکہ ایک ٹیم تھی جس میں ایک بھی پلیئر ایسا نہیں تھا جو کہ 10 ملین یوروز سے زیادہ کا بھی ہو. آپ کو پتہ ہے فٹ بال میں ٹرانسفر فیس کس طرح کی ہوتی ہے, ایون جو بڑے کلبز ہوتے ہیں اس میں کس طرح کی فیس اور کس طرح سے پلیئرز کو رکھا جاتا ہے. وداؤٹ دیٹ ٹیم کلوپ ون دا جرمن لیگ 2010-11 والا جو سیزن تھا, ان کا پہلا ٹائٹل تھا اس سال. اور اس میں انہوں نے ایک چیز جو اپنے آپ کو مطلب کہ شناخت اپنی بنائی تھی, جو آپ اس کے 10 سیزن اور گزر گئے, اور ابھی بھی اگر میں نے ڈیفائن کرنا تو وہ یہ ایک چیز ہے کہ نمبر 1 کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ مور دین دا سم آف دیئر پارٹس کھیلتی ہے. ان کی ٹیم جو ہے ان کا مطلب کہ ان کی کمبینیشن جو جس طرح ہم پہلے بات کر رہے ہیں ان کی کمپلیمنٹری اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ سب جو ہیں اپنی پرفارمنس سے اپنے ایکچوئل ٹیلنٹ سے بہتر کھیلتے ہیں. نمبر 1 یہ. اور نمبر 2 ہے ان کی پلیئر ڈیولپمنٹ, کہ ان کے انڈر جب بھی پلیئر کھیلتا ہے آپ دیکھتے ہیں, یو لک ایٹ ایون جوٹا جب آئے ولف سے, بٹ یو لک ایٹ مانے, یو لک ایٹ صلاح, یو لک ایٹ ینگ پلیئرز جو آ رہے ہیں, الیگزینڈر آرنلڈ ہو گیا, یا آپ کا بھی کرٹس جونز آ رہا تھا, یا اسپیشلی آئی تھنک سب سے اچھی ایگزامپل اینڈی رابرٹسن ہے جو کہ حل سے لیورپول آئے تھے. آل آف دیز گائز ڈیولپ ایز پلیئرز. ان کی پرفارمنسز, ان کا جو ٹیلنٹ کسی اور کو شاید نہ دکھائی دیتا, وہ کلوپ یا گواردیولا جیسے مینیجر کے انڈر آ کے دے امپروو ایز پلیئرز. وہ کوچنگ میں ہم جب بات کرتے ہیں, کوچنگ ازنٹ جسٹ اباؤٹ کہ آپ نے جو 15 کھلانی ہے, جو آپ نے 11 کھلانی ہے اور اس کو کس طرح سے سیٹ اپ کرنا ہے, بیشک کرکٹ ہو, بیشک فٹ بال ہو, بیشک وچ ایور اسپورٹ ہو. اور اسی طرح کوچنگ ازنٹ اباؤٹ کہ جی آپ نے کون سے پلیئر خرید لیے ہیں, یا آپ نے کون سے پلیئر ڈرافٹ میں لے لیے, یا آپ نے کون سے پلیئر ٹرانسفر مارکیٹ میں لے لیا. اٹس اباؤٹ کہ آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں, آپ کے پاس جو پلیئرز ہیں, ان کو آپ نے بہتر کس طرح سے کرنا ہے. اور یہ جو تو چیز بات ہے ہمیشہ سے رہے گی کہ ریسورسز کو ہم بہتر کیسے یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ ٹائم بڑا شارٹ ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ساری چیزیں کور کر دیں, کیونکہ آئی ایم ریئلی مسنگ حسن جب وہ مجھے یہاں پر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے وعدے کر دیے ہیں تو پورے کیسے کریں گے, بڑا پورا تو کرنے ہیں. ہمارے پاس ایش بارٹی پر ایک رپورٹ ہے, وہ دیکھتے ہیں اور واپس آ کے جلدی سے اس ٹاپک کو کور کرتے ہیں. ورلڈ نمبر 1 ویمن ٹینس پلیئر ایشلے بارٹی نے ایک مرتبہ پھر ٹینس کو خیر بات کہہ کر کرکٹ کے میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے. واضح رہے کہ آسٹریلوی ٹینس سٹار نے پروفیشنل کیریئر کا آغاز بطور کرکٹر ہی کیا تھا, مگر پھر انہوں نے ٹینس کے میدان میں قدم رکھ دیا. آسٹریلوی ٹینس سٹار ایشلے بارٹی سال کے آخر میں ریلیز ہونے والی ورلڈ ٹینس رینکنگ کے لیے پہلی پوزیشن پر اپنی گرفت مستحکم کیے ہوئے ہیں. خواتین ٹینس رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر مسلسل 3 سال قابض رہنے کا اعزاز اس سے پہلے ٹینس لیجنڈ اسٹیفی گراف, مارٹینا ناوراتیلووا, کرس ایورٹ اور سرینا ولیمز کے پاس رہا. 2019 کی فرینچ اوپن چیمپئن ایشلی بارٹی نے جولائی میں ومبلڈن میں اپنے مجموعے میں دوسرا گرینڈ سلیم تاج شامل کیا اور ساتھ ہی سنسنٹی, اسٹٹگارٹ, میامی اور میلبرن میں ٹائٹل جیتے. 2021 میں بارٹی واحد خاتون ہیں جنہوں نے گراس, کلے اور ہارڈ کورٹس پر ٹرافیاں لہرائی ہیں. بارٹی نے گزشتہ ماہ کے اوائل میں یو ایس اوپن کے بعد اب تک کوئی میچ نہیں کھیلا ہے. عنقریب وہ آسٹریلین ویمن بگ باش میں ایکشن میں نظر آئیں گی. There you go, ایش بارٹی میرے خیال سے نہ صرف ایک انسپریشن ہے بٹ ایک رول ماڈل بھی ہیں
تو سنا یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں پہ؟ مطلب پلینگ 11 اسکواڈز نہیں ڈیفائن ہو رہے. وہ آئی, انہوں نے ایک اسپورٹ سے شروع کیا, دوسری میں آئی, اس کو کانکر کیا اور وہ پھر واپس چلی گئی. دیکھیے جی, اسپورٹس پروگرام شروع کرنے کا یا میرا اس میں آنے کا مقصد بھی ہے کہ ہم لوگ ایجوکیشن بھی کریں اسپورٹس کے ارد گرد, اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, ینگ لڑکیاں اگر یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں, ینگ لڑکے بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ ہیومن پوٹینشیل کتنا ہے. آپ بہت سے ایتھلیٹس ہم نے ایسے دیکھے ہیں, پر اپنے اس ٹائم پہ بھی ان ایتھلیٹس پہ نظر رکھنی چاہیے کہ وہ ایک ہی وقت میں کیا کیا اچیو کر سکتے ہیں. اور اس میں بہت بڑا آف کورس آسٹریلیا کا جو اسپورٹنگ کلچر ہے, آپ بچہ چھوٹی عمر سے ہی اس کے پاس گراؤنڈز اویلیبل ہوتے ہیں, ان کے اسکولز میں اس کو انکریج کیا جاتا ہے. تو آپ صرف دیکھیں, ایلیس پیری جو ہیں وہ فٹ بال میں اولمپکس میں ریپرزینٹ کر چکی ہیں آسٹریلیا کو, اور کرکٹ میں بھی کر چکی ہیں. اسی طرح اب یہ بھی ایک مثال آپ کے سامنے ہے. تو اس کو شیئر کرنے کا ہم نے جب سوچا کہ اس نیوز کے اوپر ہم بات کریں, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر کتنا پوٹینشیل رکھا ہے, چاہے آپ لڑکی ہو یا لڑکے ہوں. اور ورلڈ نمبر 1 ٹینس میں رہنا, اور اس کے بعد کرکٹ میں کم بیک کرنا. بگ بیش کا سیزن آ رہا ہے, اس میں یہ واپس آئیں گی, تو بہت بڑی بات ہے. اس کو آئی تھنک یہ بہت سی انسپریشن ہے. کسی بھی دنیا میں یہ رپورٹ چلائی جائے گی تو بہت بڑی انسپریشن. بالکل. حسن, آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے کہ ایک سپورٹ اور پھر دوسری سپورٹ کو کانکر کرنا؟ آئی نو ملٹیپل سپورٹس تو سب کھیلتے ہیں, بٹ اتنے بڑے لیول پر اور پھر اس کو کانکر بھی کرنا, آپ کیسے دیکھتے ہیں سارے؟ آئی تھنک کہ ایک جو ایلیٹ ایتھلیٹ ہوتا ہے, اس کو اگر آپ فیسلٹیز دیں, اس کو اگر آپ انفراسٹرکچر دیں, تو اس کو اس طرح کی چیزیں جو ہیں, جو پراپر ایک ایلیٹ ایتھلیٹ ہے, ہی ول آلویز ہیو, مطلب کہ وہ کانکر کر لے گا. آپ سنا نے ایلیس پیری کی بات کی, بارٹی کا, آئی ریمبر ٹینس میں وہ بہت بڑا ایک ان کی ہائپ بنی ہوئی تھی. شی لیفٹ دیٹ مینٹلی, شی وازنٹ ریڈی, تب انہوں نے کرکٹ شروع کی, بگ بیش کھیل گئی. اس کے بعد ونس شی واز ان مینٹلی ایک بہتر سچویشن میں تھی, تو وہ واپس ٹینس میں آئی, اینڈ شی ہیز ڈومینیٹڈ ٹینس اوور دا پاسٹ 2-3 ایئرس. بٹ شی از سم ون ہو پلیز ملٹیپل اسپورٹس. اور یہ جنرلی آپ جب بھی بات کرتے ہیں, یو لک ایٹ آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ, اس میں خاص طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ بیکاز اسکول میں, ساؤتھ افریقہ میں فار انسٹنس آپ کے سمرز آر فار کرکٹ اینڈ آپ کی ونٹرز آر فار رگبی, اور یوزلی ان کے علاوہ بھی اگر آپ اسکول میں ہیں تو ایک سیکنڈ اسپورٹ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں, ویدر دیٹس ہاکی ہوتی ہے, سوئمنگ ہوتی ہے, ایتھلیٹکس ہوتی ہے, ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. آسٹریلیا میں بھی سملر ہے. اٹس ناٹ جسٹ ایشلی بارٹی اور ایلیس پیری کی بات کی. یو لک ایٹ سمبڈی لائک شین وان وانٹڈ ٹو بی آزی رولز, آزی AFL کا پلیئر, وہ اس میں نہیں ہوا تو اس کا بیک اپ تھا کرکٹ, اور وہ ہی بیکیم دا گریٹسٹ لیگ اسپنر ایور. جب مچل مارش, مجھے یاد ہے جب ینگسٹر ایک انڈر 19 وغیرہ سے آ رہا تھا, تو ہی ہیڈ دا آپشن بٹوین کرکٹ اینڈ آزی رولز اگین. اور کرکٹ آسٹریلیا والے بڑے خوش تھے کہ جب انہوں نے کرکٹ کو چوز کیا تھا, بیکاز اس وقت دس از اسٹارٹ آف IPL, بگ بیش آئی ڈونٹ تھنک اس وقت ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی. تو بات یہ ہوتی تھی کرکٹ میں اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا AFL میں. اینڈ ایون سنا کی جب بات کریں, سنا کے مطلب کہ ہماری اپنی لڑکیوں کی بات کریں, دے ڈونٹ ہیو دا انفراسٹرکچر یا دے ڈونٹ ہیو دا فیسلٹیز جو کہ آسٹریلیا یا ساؤتھ افریقہ میں ہوں گی. بٹ یو لک ایٹ سمبڈی لائک ڈائنا بیگ, وہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے کہ اگر آپ, اف سم ون از این ایلیٹ ایتھلیٹ, اور اس کو آپ تھوڑی سی بھی ٹریننگ, تھوڑا سا بھی انفراسٹرکچر دو, تو وہ کہاں کہاں پہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتی ہے. بالکل بالکل صحیح کہا حسن نے. اور ڈیانا کی ایگزامپل تو ویسے ہی بہت بڑی ہے. میں نے کلب کرکٹ ان کے ساتھ کھیلی تھی, تو مجھے پتہ ہے اس ٹائم پر بھی ڈیانا بائک رائڈنگ بھی کر رہی تھی اور بہت سی چیزیں. بٹ ڈیفینیٹلی ایسی ایگزامپلز موجود ہیں, اور میرے خیال سے جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں زیادہ فوکس ملٹیپل رولز پر ہوتا ہے, آئی تھنک ملٹیپل سپورٹس پر بھی آ جائے تو ڈیفینیٹلی بہت سا ٹیلنٹ اور انفراسٹرکچر بھی بہتر ہو سکتا ہے. ثنا, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. حسن, آپ کا بھی بہت شکریہ. ہمارے پاس اتنا ہی ٹائم تھا, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹیم اسپورٹس 360 کی طرف سے اللہ حافظ.